28واں 29واں اور 30واں پارہ رہتا ہے۔ تو ان دو پاروں سے کچھ مین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو ویسے تو نصیحتیں بہت ساری ہیں، اس میں کچھ باتیں انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ 26ویں پارے میں ابتدا میں سورۃ الاحقاف ہے۔ 26ویں پارے میں اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے اور نصیحت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ والدین میں ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ اب یہاں والدین کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کی فضیلت بتائی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ ماں اور باپ میں سے کس کا مجھ پہ زیادہ حق ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ تمہاری ماں کا۔ کہا اچھا، اس کے بعد پھر ماں کا، پھر پوچھا، تیسری دفعہ بھی کہا آپ کی ماں کا آپ پہ زیادہ حق ہے، چوتھی دفعہ پھر باپ کا نام لیا کہ باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ تو اس میں کوئی باپ کا درجہ کم نہیں بتایا گیا، بلکہ دونوں کا درجہ بہت بلند ہے، دونوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، لیکن ماں کی ایک زیادہ فضیلت بتائی ہے، 3 درجے اس کے زیادہ ہیں باپ سے۔ آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں آج۔ اس 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے حوالے سے 3 ایسی باتیں بیان کی کہ ہم نے جو 3 درجے اس کو دیے ہیں نا، آؤ اس کی آج وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حملتہ امہ کرہا، یہ تمہاری ماں تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے جو رکھتی ہے، یہ بڑی تکلیف کے ساتھ رکھتی ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ حملتہ امہ کرہا، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ تکلیف کے ساتھ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ ایسے نہیں بڑھا دیا، ماں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، ماں کی بہت زیادہ حقوق ہیں ہم پر۔ 9 مہینے ماں ہمیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ آج میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ 5 کلو یا 3 کلو ہاتھ میں یوں اٹھا کے یوں رکھ لیں، کتنی دیر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 1 دن، 2 دن، آپ کے کیا جوابات ہوں گے؟ آپ کا ہاتھ شل ہو جائے گا، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پھر کام نہیں کرے گا۔ یہاں سوچئے کہ ماں ایک شخص کو، ایک بچے کو، جنین کو کس طرح جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جب وہ بچے کو جنتی ہے تو اس وقت بھی ماں بہت تکلیف میں ہوتی ہے۔ ایک باپ، ایک بچہ اس چیز کا احساس ہی نہیں کر سکتا جو احساس، جو درد ماں کو ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور یہ اس کا حمل اور دودھ جو چھڑانے کی مدت ہے 30 مہینے، یعنی پھر وہ 2 سال، 30 مہینوں میں سے 2 سال جو ہے وہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ بھی بہت ایک تکلیف کا ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے ماں کے لیے۔ تو 30 مہینے میں سے 24 مہینے دودھ پلاتی ہے اور باقی کے 6 مہینے وہ حمل کے ہیں، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ کم سے کم مدت حمل کی وہ 6 مہینے ہیں۔ اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ حلال کا ہی ہے۔ تو کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے کی ہے حمل کی، اور 9 مہینے بھی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم مدت یہاں سے ثابت ہوئی، جو کہ بعض صحابہ سے روایت مروی بھی ہے۔ تو ماں کی اس وجہ سے فضیلت ہے کہ 3 جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت بڑی، بہت عظیم جو ہے وہ ماں کو جھیلنی پڑتی ہیں یہ تکالیف۔ تو اس کے بعد آگے بیان کیا کہ جب یہ شخص بڑا ہو جاتا ہے نا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب یہ جوان ہو گیا، خوب طاقتور ہو گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ انسان 40 سال کی عمر میں ٹھیک ٹھاک جوان ہو جاتا ہے۔ آج ہم 35 سال کے بعد، 40 کے بعد کہتے ہیں بڑھاپا آ گیا۔ نہیں بھائی، تھوڑا اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ 40 سال میں بندے کی جوانی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، جو 18 سال سے شروع ہوتی ہے، 17 سال سے، اور پھر 40 سال میں انسان ٹھیک ٹھاک مضبوط بن جاتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی یہاں پہ ایک دعا سکھائی جا رہی ہے جو 40 سال کے بعد والوں کو اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے۔
کیا کہتا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان تمام نعمتوں پہ جو تو نے مجھے دی ہیں، اور پھر وعلی والدی، اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پہ بھی عطا کی ہیں، اور وان اعمل صالحا ترضاه، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں، ایسا نیک عمل کروں جو تجھے راضی کر دے، واصلح لی فی ذریتی، اور جو میری اولاد ہے، جو میری نسل ہوگی تو اس کی بھی اصلاح فرما۔ تو یہ دعا خاص طور پہ جو 40 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں، مرد و خواتین، ان کو ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے اسی صورت میں جنوں کے حوالے سے ایک چیز بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ تلاوت سننے کے لیے رک گئے۔ یہاں پہ یستمعون کہا ہے، یعنی خوب غور و فکر سے تلاوت سننے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف ویسے ہی نہیں بلکہ غور و فکر سے۔ پھر جیسے ہی وہ آ گئے نا تو اس میں سے کچھ باتیں کرنے لگ گئے، تو فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، دوسروں نے کہا بھائی خاموش ہو جاؤ۔ یہ جنوں کا بتا رہے ہیں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کا ادب دیکھیے کہ وہ قرآن کی ذکر کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کی جائے تو وہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جب قرآن کی کوئی بات کی جائے تو پھر خاموشی سے سنیں۔ دوسرا ادب آگے بتا رہے ہیں، فَلَمَّا قُضِيَ، جب یہ چیز ہو گئی یعنی تلاوت مکمل ہو گئی تو وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو پھر وہ چلے گئے اپنی قوم کی طرف۔ بہت بڑی نصیحت ہے اس میں کہ جب کوئی دین کی بات کی جائے، قرآن کی بات کی جائے تو مکمل سنیے، جب ختم ہو جائے تو پھر جائیے، الا یہ کہ کوئی ضروری کام آ گیا، کوئی ارجنٹ کام آ گیا، کہیں دکان کھولنی ہے، کوئی بہت ضروری کام آ گیا تو آپ جائیں، ورنہ قرآن کی بات سنیں بھائی، دین کی بات سنیں۔ اگر قرآن اور ذکر کی بات کی جائے اور ہم اٹھ کے چلے جائیں تو پھر ہم خود سوچیں کہ ہمارے دل میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ جنہوں نے قرآن سنا، استماع کیا، نصیحت پکڑی، اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، کہ یہ ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے کہ جو کتاباً انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، یعنی قرآن۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، خود بھی اسلام قبول کر لیا، دین قبول کر لیا، اور پھر دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں کوئی نصیحت سیکھیں، سنیں تو گھر جائیں، دوسروں کو بھی بتائیں، رشتہ داروں میں بھی اس چیز کو پھیلائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں نا، انسان کو جتنی بھی دنیا میں کھانے پینے کی نعمت مل رہی ہے، عیش و عشرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ گھر کی صورت میں یا کھانے پینے کی صورت میں، دودھ کی صورت میں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یاد رکھیں اس میں 3 چیزیں نہیں ہیں۔ پہلی چیز کوالٹی، اس میں کہیں نہ کہیں عیب نظر آ جاتا ہے۔ دوسری چیز کوانٹٹی، یعنی اس کی تعداد بھی نا محدود ہے، ختم ہو جاتی ہے، کب تک بندہ کتنا پیسہ جمع کرے گا، ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہمیشگی نہیں ہے، عارضی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا کہ تینوں چیزیں نا جنت کی ہر نعمت میں ہیں۔ گھڑی دینا۔ اس کے بعد آگے جنت کی نعمتوں کو بتایا کہ تینوں نعمتیں جنت میں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو متقین لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا جی، اس میں کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی، بالکل صاف ستھرے پانی کی۔ تو پہلی چیز انہار، نہر نہیں کہا، جمع آ گئی، یعنی کوانٹٹی ثابت ہو گئی، وہاں تعداد بھرپور ہوگی نہروں کی۔ دوسری چیز من ماء غیر آسن، بالکل صاف ستھرا پانی ہوگا، کوالٹی ہوگی جو اس دنیا میں نہیں ہے، وہ جنت میں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی کہ جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اس میں بھی تعداد بھی ہوگی، یعنی نہریں ہوں گی، کوئی ایک نہر نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں تو صحیح، آج تک آپ نے اس دنیا میں کوئی دودھ کی نہر دیکھی ہے؟ وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور ایسا دودھ کہ اس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اور پھر آگے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور وہاں شراب کی ایسے نہریں ہوں گی
کہ جس میں لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، وانہار من عسل مصفی، اور وہاں بہترین اور بالکل خالص جو شہد ہوتا ہے نا اس کی نہریں ہوں گی۔ آج ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے خالص مل جائے، اس میں کچھ نہ کچھ مسئلے آ جاتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا خالص شہد ہوگا کہ وہ انسان جب پیے گا تو پھر وہ لذت اس کو ایسی حاصل ہوگی، اور نہریں ہوں گی باقاعدہ۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائیں گی۔ اور تیسری چیز جو ہم نے کہا تھا نا، اس دنیا کی نعمتوں میں کیا نہیں ہوتی؟ ہمیشگی نہیں ہوتی۔ تو آگے فرما دیا کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، یعنی جس طرح جہنمی ہمیشہ رہیں گے نا جہنم میں، اس کا عذاب چکتے رہیں گے، اسی طرح جنت میں یہ ساری نعمتیں جنتیوں کو ملیں گی تو ہمیشگی کے لیے ملیں گی۔ اس کے بعد آگے قرآن کے حوالے سے ایک چیز بیان کی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ قرآن کیوں نہیں سمجھتے، کہ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ اقفالها، کیا ان کے دل لاک ہو گئے ہیں، کسی نے تالے لگا دیے ہیں؟ تو پتہ ہی چلا کہ دل کے بھی تالے ہوتے ہیں، جیسے ہم تجوریوں میں پیسے بھر بھر کے تالے لگاتے ہیں بڑے بڑے بینکوں میں، دکانوں پہ، اس طرح دل کے بھی تالے ہم لگا چکے ہیں اپنے دلوں پہ زنگ مل مل کے۔ اور وہ کس طرح ہٹے گا؟ اس کلام پاک سے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو اس قرآن کو سنتے ہیں پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اس کی اچھی بات کو اپناتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ اس کے بعد اس پارے میں 26ویں پارے میں کچھ چیزیں تھیں۔ اسی طرح سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے اس کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو وہ اپنے دل میں اپنے نفس میں جو کوئی وسوسہ یا کوئی خیال بھی اس کو آ رہا ہوتا ہے نا، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں۔ اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی چھپ کے کام کر رہا ہوں، میں کوئی جرم کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے ابھی ذہن میں کوئی بات آتی ہے، دل میں کوئی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے، وہاں پہ مومنین کی صفات بیان کی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو جنتی لوگ ہیں نا، جو جنت کی صفات بیان کی گئی تھیں ابھی، ان نعمتوں کو حاصل کرنے والے لوگ وہ ہوں گے کہ جو رات میں تھوڑا ہی سوتے ہوں گے، یعنی تہجد کے لیے اٹھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کی جو آخری گھڑیاں ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوں گے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو سلام کیا جائے گا دوسرے جنتیوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار جنتیوں میں فرما دے۔ اس کے بعد آگے پارہ نمبر 27 ہے، جس میں صورتیں تو بہت ساری ہیں اور ہر صورت میں 10 مضامین ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے۔ سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ کی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کا ناشکرہ پن کرو گے، کون کون سی نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم کبھی نہیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ تو اسی لیے جو نعمتیں تم محسوس کر رہے ہو اپنے آس پاس، اپنے اندر، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اسی میں تم غور و فکر کر کے اسی کا شکر ادا کر لو تاکہ تمہارا انجام اچھا ہو جائے۔ تو اس صورت کو آپ لوگ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آج رات جاگنے والی رات ہے، آپ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، تو اس صورت کا ترجمہ بھی پڑھیے گا۔ اس کے بعد آگے سورہ واقعہ ہے، سورہ حدید ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ کا ذکر فرمایا۔ ایک گروہ ہے اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، یعنی اصحاب الیمین اور اصحاب المیمنہ وہ لوگ ہیں کہ جو دائیں طرف کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، جن کو نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو نیک لوگ ہوں گے، جو صالح اعمال کر کے آئے ہوں گے۔ ایک دوسرا گروہ ہے وہ اصحاب المشأمہ اور وہ اصحاب الشمال، یعنی جو بائیں جانب کھڑے ہوں گے،
جو گناہ کر کے آئے ہوں گے جنہوں نے جہنم میں جانا ہوگا ان کو بائیں جانب سے دیا جائے گا. اچھا بھائی، ایک تو پاس ہو گئے لوگ، دوسری طرف فیل ہو گئے. ایک تیسرا گروہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں اور اسی صورت میں، والسابقون السابقون، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سبقت پا جانے والے میں سے ہوں گے. یعنی جو آج ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ بندہ ونر آیا ہے، اس نے ٹاپ کیا ہے، تو کچھ ٹاپرز ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سبقت پائے جانے والوں میں سے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے اس کے بعد سورہ حدید میں کہ تم سبقت پا جاؤ. یہ صرف کوئی ایک خاص گروہ کا نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، تیز بھاگو. کس چیز میں؟ الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. اور وجنت، اور جنت کے لیے کوششیں کرو. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور تیزی اختیار کرو، جلدی بھائی جاؤ. ایک اور جگہ کہا ففروا الی اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا تو بہت تیزی سے جاؤ. ایک تو ہوتا ہے نا انسان چلتا ہے پھر تھوڑا تیز تیز جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بھاگتا ہوا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں لے لے اور تمہاری مغفرت فرما دے. اور وجنت عرضھا کعرض السماء والارض، اور تمہیں جنت دے دے. جنت بھی کیسی کہ جس کی چوڑائی، جس کا عرض کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی اس زمین اور آسمان جتنی ہے. تو بتائیے اس کی لمبائی کتنی بڑی ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر یہ کن لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تو مومنین کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پہ اور رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے آخری بات کہ یہ آپ جو نیک اعمال کریں گے، ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں، سبقت پا جائیں گے. جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی وجہ سے ہمیں یہ جنت نہیں دے گا، بلکہ آگے فرمائے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فضل ہی کام آئے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کام آئے گی. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کیجیے آج رات. اگر اللہ تعالیٰ نے عدل کر دیا اس دن تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت، اس کی مغفرت کا سوال کیجیے کہ وہ جیسے ہم آج یہاں جمع ہیں ہمیں اسی طرح قیامت کے دن جنت میں ہمارا اکٹھا داخلہ فرما دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے، کیونکہ مجھ سے ایک دو لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ بیانات جو ہے وہ آپ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے کے بیانات بھی نہیں سنے، ہمارے 20 جو پاروں کے بیانات ہیں وہ یوٹیوب پہ ہم نے ڈال دیے ہیں. تو یوٹیوب پہ چینل ہے تو آپ لوگ اس کا وزٹ کر لیں، تاکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حاضر ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو دوسرا بندہ غائب ہے اس کو وہ چیز بتا دے. تو اسی طرح آپ لوگ صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں اس خیر کے لیے. تو جو تعلیم بھی آپ حاصل کر رہے ہیں، قرآن کی نصیحت سن رہے ہیں، اس کو آگے بھی پہنچائیے، اپنے گھر میں بھی سنائیے. تو آج کل سب لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو ضرور وزٹ کیجئے اور خود بھی سنیے. یاد دہانی ہوتی ہے، انسان جب ایک چیز دہراتا ہے بار بار تو اس کو یاد دہانی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کیجئے. یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.